مزدوری ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں، اسی کو عربی والے علم بھی کہتے ہیں، علم الحدیث بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سارے احکامات مکی دور میں آئے، لیکن ان احکامات پر جو عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت دیر کیا، مدنی دور میں کیا۔ قرآن کریم کا جو شروع والا حصہ ہے، شروع جو آیتیں نازل ہوئی تھی، ان میں ایک تو اقرأ بسم ربک ہے، اس کے بعد دوسری وحی کیا آئی تھی؟ دوسری وحی آپ بتائیں، کسی کو معلوم ہے؟ آدھا مجمع سو گیا اللہ کے فضل سے، کہتے ہیں کہ سکینہ نازل ہو گئی۔ یہ سکینہ نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے، یہ سکینہ نہیں ہے، یہ تو غلط طور پر ہم نے نام دے رکھا ہے سکینہ۔ تو دوسری وحی کیا آئی ہے؟ کوئی ایک بتا دے جی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ آیت نازل ہوئی بالکل شروع دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس میں ایک حکم ہے والرجز فاہجر، یعنی گندگی چھوڑو۔ اور گندگی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک صاحب آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، پوچھا ہے رسول اللہ آپ کو کیا دے کر بھیجا گیا، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف عفاف، امانت اور کثرے اوسان دے کر بھیجا گیا، یعنی سچ بولنا، ایمانداری اختیار کرنا، پاکدامی اختیار کرنا، اور بتوں کو توڑنا۔ بتوں کو توڑنے کا بھی حکم دیا گیا، اسی کو دے کر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا۔ جبکہ اتنا اہم حکم جو توحید کے، یعنی قصد اوثان جو ہے، بت پرستی، یہ توحید کے سخت مخالف ہے نا، اس لیے اللہ نے شروع اس کا حکم دے دیا۔ مگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اس پر عمل کیا؟ جی بتائیے، کوئی پیچھے والا بتائیں، ہاتھ اٹھا کر۔ بھائی آپ لوگوں نے تو سیرت پڑھ رکھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، سیرت نہیں پڑھی، ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نہیں پڑھی، نہیں مکی دور میں عمل نہیں کیا۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے، جس کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا میں ایک بت رکھ دیا گیا تھا، اس کے لیے 40 سال کا خون بہا، اور وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر ایک بھی خون نہیں بہا اس کی وجہ سے۔ اسی مسجد، اسی کعبہ کے اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، مشرکین آپ کو پریشان کرتے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کا بوجھڑی ڈال دیتے، آپ نماز سے فارغ ہو کر وہاں جو جمع اکٹھے ہوئے ہیں بتوں کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے جو مشرکین جمع ہوتے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کو نہیں چھیڑتے۔ کسی سے نہیں کہا کہ ان کو نکالو پہلے پھر ہم نماز پڑھیں گے، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، پہلے اپنا قبضہ ہٹاؤ پھر ہم سفر کریں گے۔ نہیں، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بت والے کعبہ کی طرف اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو توحید
توحید کی دعوت دے رہے ہیں. مکی دور کا 13 سال اسی طرح گزر گئے. مدینہ منورہ ہجرت کی 2 سال بعد بدر کی ایک لڑائی ہوئی. بدر میں آپ کو کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنا اچھا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے کہتے کہ بھائی تمہارا تو یہاں مچا ہو گیا، اب جلدی جا کے مکے کو صاف کرو، مکے کعبہ کو صاف کرو، بتوں کو نکالو، ورنہ پھر تمہاری حالت اور خراب ہوگی. اور آپ نے کہا بدر میں اتنی شاندار کامیابی کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ آپ کعبہ کو صاف کرو. توحید کا حکم دیا گیا، بتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن اتنا اچھا موقع آپ نے کما دیا. پھر بہت ہوا، اگلے سال خندق ہوا. 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر 1500 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے. عمرہ کرنے کے نکلے تھے کہ نہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس میں حدیبیہ کی مصالحات ہوئی. سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے. مکے والوں کو پتہ لگا تو مکے سے باہر 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ نامی جگہ میں انہوں نے روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا کہ نہیں، آپ لوگوں کو مکہ میں نہیں دیں گے. 20-25 دن تک بہت سی باتیں ہوئی، تبادلہ خیال ہوا. آپ نے بہت سمجھایا ان کو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، مگر انہوں نے مانا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ اچھا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرتے ہیں، ان سے لڑتے چلے رہے. جب بدر میں 313 غالب آئے، یہاں پر 1500 ہیں، اور لڑائی نہیں کی بلکہ مصالحات کی. اچھا، مصالحات جو ہوئی وہ ساری شرطیں مشرکین کی مان لی گئی. ساری شرطیں مشرکین کی شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحات کی، سمجھوتا کیا. آج کا کوئی عالم، کوئی قائد ملت اگر اس طرح کرے گا نا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے علماء زمین فروش بن گئے، بزدلی کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر ایک شرط بھی مان لی گئی مشرکین کی اور کسی مشرک حکومت کی تو پتہ نہیں ہنگامہ ہو جائے گا، کوئی لڑائی ہو جائے گا. وہاں صحابہ کرام کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے آدمی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ لیکن سب نے جواب دیا کہ انہ رسول اللہ، یہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کچھ غلط نہیں کر سکتے. تو اتنی ساری شرائط، تقریباً 8-9 یا 7 شرائط ہیں کہ اگلے سال آنا پڑے گا عمرے کے لیے، اس سال واپس جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے. انہوں نے کہا اگلے سال بھی صرف ایک تلوار کے علاوہ آپ کچھ نہیں لا سکتے. پوری نیام کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا منظور ہے. انہوں نے کہا 3 دن کے اندر اپنا کام پورا کرنا پڑے گا، پھر نکلنا پڑے گا. آپ نے فرمایا منظور ہے. آپ لوگ میں سے، مدینہ والوں میں سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. مکے کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے